بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 5 کے اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر فائن۔ سب اپنی بک اردو کی اوپن کریں، پیج نمبر ہے 25، تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ ہم نے اوپر قرآن مجید کا تعارف پڑھا تھا، قرآن مجید کے کون سی کتاب ہے، کس لیے نازل ہوئی، اس سب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اور آج کے سبق میں ہم نے قرآن مجید کے آداب پڑھنے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا آداب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے وضو کریں، یعنی کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کیے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ سیکنڈ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت جب قرآن مجید ہم پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ آگے ہے قرآن مجید کو جلد نہیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، یعنی کہ آرام آرام سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم اگر تیز تیز پڑھیں گے تو اس سے ہماری غلطیاں ہوں گی، اس لیے قرآن مجید کو آرام آرام سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، یعنی کہ آہستہ آہستہ پڑھیں تاکہ ہمیں ساتھ ساتھ سمجھ بھی آتی رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت خوش الحانی سے کریں، خوش الحانی یعنی بالکل آرام سے، نرم لہجے سے، پیار کے ساتھ۔ خوش الحانی سے مطلب آواز کو خوبصورت بنا کر پڑھنا چاہیے، ترنم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے تنہائی میں بیٹھے ہوں تو اونچی آواز میں تلاوت کریں، ورنہ دوسروں کے آرام و سکون کا خیال رکھیں، یعنی کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اور بیٹھا ہو تو آرام کے ساتھ ہمیں آہستہ آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کو کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی اور بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہو ہم اونچی آواز میں تلاوت کریں تو دوسروں پر بھی سننا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اگر ہم تنہائی میں بیٹھے ہوں تو اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں، ورنہ دوسروں کے آرام و سکون کا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ہے تلاوت کے دوران گفتگو نہ کریں، یعنی کہ تلاوت جب کر رہے ہوں تو اس درمیان ہمیں کسی سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں تلاوت ہی کرنی چاہیے، تلاوت کی طرف ہماری پوری توجہ ہونی چاہیے۔ اور ہاں، اگر کوئی ہمیں سلام کر دے، کوئی باہر سے آئے اور سلام کرے اونچی آواز سے، ہمیں اس کی آواز آ جائے اسلام کی، تو ہم آیت کو ختم کر کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ تلاوت کے درمیان میں ترجمہ نہ پڑھیں، بلکہ ایک آیت مکمل کرنے کے بعد ترجمہ کریں، یعنی کہ ایک آیت جب ہماری مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں ترجمہ پڑھنا چاہیے، ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تلاوت کے دوران میں جہاں سجدہ آئے وہاں سجدہ کریں۔ اب آپ کو پتہ ہوگا 5 کلاس کے قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، 14 سجدے، اور وہ ہمیں سجدے کرنے چاہیے۔ اور جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو کوئی سجدہ آ جائے تو ہمیں آیت مکمل کر کے سجدہ پہلے کرنا چاہیے، پھر واپس آ کے باقی جو رہ گئی ہو ہماری تلاوت وہ کرنی چاہیے۔ تلاوت کے دوران میں رموز و اوقاف کا خاص خیال رکھیں۔ رموز و اوقاف یعنی کہ زیر زبر شاد مد، یعنی جہاں ہمیں رکنے کا کہا گیا ہے، حکم آیا ہے، وہاں رکنا چاہیے، اس طرح رموز و اوقاف کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر رموز و اوقاف کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارا مطلب قرآن مجید کا جو ہے نا مطلب وغیرہ معنی وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ آگے تلاوت کے اختتام پر اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ تلاوت کے اختتام پر یعنی ہم جب تلاوت کر چکے ہوں تو اس کے ختم ہونے پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا، اپنی بخشش کی دعا مانگنی چاہیے، مرحومین کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں۔ اب یہ قرآن مجید کے آداب تھے، آپ سب جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے ہوں تو ان آداب کا خاص خیال رکھیں آپ سب، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے قرآن مجید ایک اکمل کتاب ہے، ایک اکمل یعنی مکمل،
قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے، اس میں شخصی اور خاندانی زندگی سے لے کر بین الاقوامی زندگی کے قوانین کو واضح کر دیا گیا ہے، قوانین تک واضح کر دیے گئے ہیں، یعنی تمام زندگی ہر دنیا جہاں بھی لوگ ہیں ان سب کے بارے میں، خاندانی زندگی سب کے بارے میں قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے انسان کی معاشی، سیاسی، اخلاقی ہر طرح کی ضرورت کے لیے ایسے رہنما اصول دیے ہیں کہ دنیا طرح طرح کے تجربات کے بعد قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے پر مجبور ہے، یعنی کہ جو نان مسلم ہیں وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اس کا ترجمہ پڑھ کے، اس سے بہت کچھ سیکھ کے اس کو فالو کرتے ہیں قرآن مجید کو۔ آگے نیکسٹ ہے، قرآن مجید نے ہمیں بہت سی سائنسی معلومات بھی دی ہیں، اور سائنس بے پناہ ترقی کرنے کے باوجود بھی قرآن کے بیان کیے ہوئے حقائق سے بے بہرا ہے، یعنی کہ سائنس جو آج ہمیں واضح کر کے بتا رہی ہے وہ ہمیں قرآن مجید نے کئی عرصہ پہلے ہمیں بتا چکا ہے، واضح ہو چکا ہے قرآن مجید کے ذریعے۔ قرآن مجید میں بے شمار تاریخی معلومات بھی ہیں، گویا قرآن مجید ہر علم کے علماء اور اساتذہ کے لیے ایک معجزہ ہے۔ آئیے ہم سب روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور غور و فکر کر کے کائنات میں موجود پوشیدہ چیزوں کو افشاں کریں۔ قرآن مجید میں ہر چیز کے بارے میں ذکر ہے، تو ایسی چیزیں جو کائنات میں پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ان کو افشاں کریں، یعنی انہیں قرآن مجید کی تعلیم سے ہی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو بچوں، امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے کون کون سے آداب ہیں، تو آپ سب نے اسے فالو کرنا ہے۔ آپ نے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو آپ سب ان آداب کو مد نظر رکھیں، اور آپ نے گھر میں اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے آپ نے، اور اپنے پیرنٹس کو سنانا ہے، آپ نے اس کی ریڈنگ کر کے اچھی سی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، یہ آپ کے لیے ہوم ٹاسک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔